بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین عباس آفیشیل۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جائیداد کی خرید و فروخت کرتے وقت کن قسم کی احتیاطیں برتنی چاہیے، بعد میں کن قسم کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس قسم کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے باوقت خریداری جائیداد ہمیں کون کون سے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد یا کبھی آپ کو بھی اس سے پالا پڑ سکتا ہے کہ کبھی کوئی جائیداد خریدنی پڑ سکتی ہے، کوئی پلاٹ خریدنا پڑ سکتا ہے، کوئی دکان وغیرہ، کوئی زمین، زرعی زمین وغیرہ خریدنی پڑ سکتی ہے۔ تو باوقت خریداری لازمی نہیں کہ آدمی کے پاس مکمل پیسے ہوں اور باوقت خریداری اسی وقت یہ ساری رقم پے کر کے اپنے نام انتقال، رجسٹری اور قبضہ وغیرہ کر لیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ باوقت خریداری ہمارے پاس جو سودا ہوتا ہے، جو اس کے مطابق رقم نہیں ہوتی، پھر ہم خرید زمین بیچنے والے سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم ابھی آپ کو 10 لاکھ دے رہے ہیں، بقیہ رقم آپ کو 1 سال بعد دیں گے، 6 ماہ بعد دیں گے، جو بھی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ایک اسٹام پر معاہدہ تحریر ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ اسٹام 1200 والا ہونا چاہیے۔ تو اس پر یہ اسٹام ہمیشہ اس آدمی سے لینا چاہیے جو پارٹی فرسٹ یا جو زمین بیچ رہا ہو اس کے نام کا اسٹام لینا چاہیے۔ تو اسٹام لینے کے بعد بیچنے والے کی مکمل جائیداد، مکمل تفصیل، نام، بلدیہ، سکونت، رہائش، شناختی کارڈ نمبر، 10 انگوٹھا اور خریدنے والے کے مکمل کوائف ساتھ 10 انگوٹھا ہونا لازمی ہے۔ ساتھ ہی جو جگہ آپ خرید رہے ہیں، جو مکان پلاٹ خرید رہے ہیں، اس کی مکمل ڈسکرپشن ہونی چاہیے، محلے کو مکمل بیان ہونا چاہیے کہ یہ جگہ کہاں پر موجود ہے، اس کے جنوباً، شرقاً، غرباً، شمالاً کون کون سے محلے وقوع ہے، کیا چیزیں موقع پر موجود ہیں، کوئی روڈ ہے، کوئی زرعی زمین ہے، کوئی کسی کا مکان ہے، تو اس کے متعلق مکمل تفصیل دینی چاہیے۔ یہ معاہدہ لکھ دینے کے بعد 2 گواہان کا بھی موقع پر ہونا لازمی ہے، ان کے دستخط اور انگوٹھا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو اگر اسٹام کے بعض اوقات دیکھا گیا کہ بہت سے زیادہ صفحات ہوتے ہیں، 3-4 صفحات ہوتے ہیں، تو ہر اسٹام کے ہر صفحے پر ساری پارٹیوں کے دستخط، انگوٹھا لازمی ہونے چاہیے۔ تینوں پارٹیاں بیسیکلی اس میں معاہدے میں اہم ہوتی ہیں، ایک بیچنے والا، دوسرا خریدنے والا اور تیسرا اسٹام وینڈر یا معاہدہ لکھنے والا، یہ اہم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاملات تو جیسے معاہدہ ہوا تھا ویسے طے ہو جاتی ہیں، پھر بعد میں جتنی رقم بقیہ ہوتی ہے آپ دینے کے بعد اس جائیداد کی ملکیت، انتقال، رجسٹری اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ بعض صورتوں میں دیکھا گیا ہے کہ جو بیچنے والا تھا اس کی نیت میں کچھ خلل آ جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جائیداد یہ اس کی ویلیو اور تھی، میں نے سستی بیچ دی ہے، پھر وہ اپنے معاہدے سے مکرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس کو لیگل نوٹس بھجوانا چاہیے کہ آپ نے یہ جو معاہدہ میرے ساتھ کیا تھا اس پر کاربند رہیں۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنے معاہدے پر کاربند نہیں رہتا تو پھر آپ کو ایک سیول کورٹ میں دعویٰ تعمیل مختص یا سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا دائر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی میعاد بیسیکلی 3 سال ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو معاہدہ ہوا اس کے بعد آپ کے درمیان وہ کاز آف ایکشن ہوئی، وجہ ہوئی، جب وہ معاہدے سے مکر گیا تو اس کے 3 سال کے اندر اندر آپ نے یہ کیس فائل کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی عدالت سے سٹے بھی لینا پڑتا ہے۔ تو اس پر کورٹ فیس بھی چشمہ ہوتی ہے، بیسیکلی 7.5% کی ریشو ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 15,000 تک کورٹ فیس چشمہ ہوتی ہے۔ ساتھ ہی عدالت آپ کو یہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ آپ نے اس کی جو بقیہ رقم دینی ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیں۔ اس میں عدالت صرف یہ خریدنے والے کی نیک نیتی کو دیکھتی ہے۔ تو بعض اوقات تو موقع پر بھی عدالت کہتی ہے کہ آپ ابھی یہ رقم جمع کرا دیں، پھر ہم سٹے گرانٹ کرتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں بعض اوقات دیکھا گیا کہ ایک آدھ پیشی بھی دے دیتے ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ پر ہم یہ رقم جمع کرا دیں گے۔ بعد میں کیس چلنے کے بعد، ٹرائل چلنے کے بعد دوسری پارٹی حاضر ہوتی ہے، گواہان آتے ہیں، اسٹاف وینڈر آتا ہے، پھر جو عدالت مناسب سمجھتی ہے فیصلہ دے دیتی ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ اگر
किसी भी आदमी को कल कला कोई जायदाद आप में से खरीदनी पड़ जा सकती है। जो वोकला हजरात हैं, जो कानून से टच हैं, वो तो कानून को जानते हैं, वो भी कोई भी मुआहदा करने से कबल जो है ना उसके तमाम लवाजमात पर जो है ना मुकम्मल कार फरमा होते हैं। तो जो आम आदमी है, जो ले मैन होता है, वो जो है ना अक्सर फंस जाते हैं इन पेचीदगियों में। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद भी ले मैन तक, आम आदमी तक जो है ना आगाही पहुंचाना है कि अगर आपको किसी भी कहीं से किसी भी शख्स से कोई जायदाद खरीदनी पड़ जाए तो आपको सबसे पहले जो है ना, अगर वो जायदाद आप किस्तों में खरीद रहे हैं तो आप उससे मुआहदा करते हैं। मुआहदा करते वक्त स्टाम्प जो है ना, जो आदमी बेच रहा होता है चीज़, तो वो फर्स्ट पार्टी होता है, उससे इसके नाम का स्टाम्प लेना लाजमी होता है। स्टाम्प हमेशा 1200 वाला लेना चाहिए और साथ ही दोनों पार्टियों के मुकम्मल डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए, नाम, पता, सकूनत, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह। और जो है ना, दो गवाहान का होना मौका पर भी मौजूद होता है। कल कोई अगर मामलात अदालत में चले जाते हैं तो वो दोनों गवाह अदालत तलब करती है, फिर उनसे पूछती है हाँ ये क्या हुआ था, फिर वो गवाहान अपनी गवाही देते हैं कि हमारे दरमियान ये मुआहदा हुआ था। इसकी बुनियाद पर, शहादत की बुनियाद पर जो है ना अदालत फैसला देती है कि आप जो है ना ये ज़मीन उसको मुंतकिल कर दें, बकिया रकम आप इससे ले लें, या जो भी फैसला होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का टॉपिक आपको तामील मुख्तस मुआहदा या स्टाम्प किस तरह लेना है, इसके लवाजमात के मुतालिक मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। हमारा नई वीडियो आने तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।